معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو مینار پاکستان گریٹر اقبال پارک کی سیر کروائی جائے گی اور مینار پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ معزز سامعین، مینار پاکستان 1940 کی قرارداد لاہور کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 22 سے 24 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں اجلاس ہوا، جس میں قرارداد لاہور منظور کی گئی، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام بھی دیا گیا تھا۔ اس قرارداد میں ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی اور خود مختاری کو مسلم لیگ کی سیاسی جدوجہد کا نصب العین قرار دیا گیا تھا۔ عین اسی مقام پر جہاں اس تاریخی اجلاس کا سٹیج سجایا گیا تھا، ایک یادگار تعمیر کی گئی، جسے مینار پاکستان یا یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ہی لاہور کے تاجروں کا خیال تھا کہ لاہور جیسے تاریخی شہر میں بھی تحریک آزادی کی کوئی یادگار تعمیر ہونی چاہیے، اسی لیے چندے تک اکٹھے کیے گئے، لیکن کوئی قابل ذکر پیش رفت نہ ہو سکی۔ انہی تاجروں کی ماں پر لاہور کے کمشنر نے اس کام کو آگے بڑھایا اور ایک روسی نژاد ماہر تعمیرات نصر الدین مراد خان کے ایک نقشے کو منظور کیا گیا۔ گورنر مغربی پاکستان اختر حسین نے 23 مارچ 1960 کو اس یادگار کا سنگ بنیاد رکھا۔ تعمیر کا ٹھیکہ تحریک پاکستان کے ایک کارکن میاں عبدالخالق کو دیا گیا اور مالی مشکلات کی وجہ سے 7 سال بعد 26 جولائی 1967 کو مینار پاکستان کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس پر کل لاگت 75 لاکھ روپے آئی، جو 6 فروری 1963 سے سینما اور گھر دوڑ کے ٹکٹوں پر 5 اور 50 پیسے کا اضافی ٹیکس لگا کر پوری کی گئی تھی۔ مینار کی تعمیر میں استعمال ہونے والا تمام تر سامان پاکستان میں دستیاب تھا۔ سنگ مرمر کے پتھر ضلع ہزارہ اور سوات سے منگائے گئے۔ مینار کی بلندی 196 فٹ یا 70 میٹر ہے۔ 180 فٹ تک مینار کا حصہ لوہے اور کنکریٹس کا بنا ہوا ہے۔ چوٹی پر 16.5 فٹ سٹین لیس سٹیل کا گنبد نصب کیا گیا ہے، جس سے روشنی منعکس ہو کر ہر سو کرنیں بکھیرتی ہے۔ مینار کی 5 گیلریاں اور 20 منزلیں ہیں۔ پہلی گیلری 30 فٹ اونچائی پر ہے۔ مینار پر چڑھنے کے لیے 334 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، جبکہ لفٹ کی سہولت بھی یہاں موجود ہے۔ 5ویں تختے میں 2 ہلالی چاند کے درمیان ستارے کے 5 کونے دین اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اوپر سے نیچے دیکھیں تو مینار پاکستان کا ڈیزائن ایسا ہے جیسے پھول اپنی پتیاں کھولے ہوئے ہے۔ مینار پاکستان کے نچلے بیرونی حصے پر سنگ مرمر کی 7 فٹ لمبی اور 2 فٹ چوڑی 19 تختیاں نصب ہیں، جن پر خط کوفی میں آیات قرآنی، خط ثلث میں 99 اسماء حسنہ اور خط نستعلیق میں پاکستان کی آزادی کی مختصر تاریخ، قومی ترانہ، قائد اعظم کی تقاریر سے اقتباسات اور علامہ اقبال کی نظم خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ اور قرارداد پاکستان کا مکمل متن اردو، بنگالی اور انگریزی زبانوں میں کندہ ہے۔ صدر دروازے پر اللہ اکبر مینار پاکستان کی تختیاں آویزاں ہیں۔ یہ خوبصورت خطاطی حافظ یوسف صدیقی اور محمد صدیق الماس، صوفی خورشید عالم، ابن پروین رقم اور محمد اقبال کی مرہون منت ہے۔ مینار پاکستان کے ارد گرد 18 ایکڑ رقبے پر محیط خوبصورت اقبال پارک ہے، جس میں سبزہ زار، فوارے، راہداریاں اور ایک جھیل بھی موجود ہے۔ مینار پاکستان کے سائے تلے قومی ترانہ کے خالق حفیظ جلندری اسودہ خاک ہیں۔ حفیظ جلندری ہندوستان کے شہر جلندر میں 14 جنوری سن 1900 کو پیدا ہوئے۔ آزادی کے وقت 1947 میں لاہور آ گئے اور آپ نے کوئی تعلیمی اسناد حاصل نہیں کی، مگر اس کمی کو انہوں نے خود پڑھ کر پوری کیا۔ انہیں نامور فارسی شاعر مولانا غلام قادر بلگرامی کی اصلاح حاصل رہی۔ آپ نے محنت اور ریاضت سے نامور شعراء کی فہرست میں جگہ بنا لی۔ حفیظ جلندری پاک فوج میں ڈائریکٹر جنرل مورال اور صدر پاکستان کے چیف ایڈوائزر کے منصب پر بھی فائز رہے۔ حفیظ جلندری گیت کے ساتھ ساتھ نظم اور غزل دونوں کے قادر الکلام شاعر تھے، تاہم ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے۔ حفیظ جلندری کا دوسرا بڑا کارنامہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے۔ اس ترانے کی تخلیق کی وجہ سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔
حفیظ جلندری نے یہ خوبصورت قومی ترانہ احمد جی چھاگلا کی دھن پر تخلیق کیا تھا اور حکومت پاکستان نے اسے 14 اگست 1954 کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کیا تھا۔ حکومت پنجاب نے 2015 میں اس پارک کو 125 ایکڑ رقبے تک وسعت دیتے ہوئے 1 ارب روپے کی خطیر رقم سے تزئین و آرائش کا آغاز کیا۔ سبزہ زار فوارے، راہداریوں اور جھیل کی توسیع اور مزید خوبصورتی کے ساتھ پوئٹ ریسٹورنٹ اور قومی تاریخی میوزیم کا اضافہ کیا۔ تاریخی عالمگیری مسجد، شاہی قلعہ اور علامہ اقبال کے مزار کو بھی پارک کی حدود میں شامل کیا اور اسے گریٹر اقبال پارک کا نام دے دیا، جو ایک نئے محکمے پارک اینڈ ہارٹیکلچر کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ معزز سامعین، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔